آج نظر آئے، آنے والے کل میں بھی اس کی وہی شخصیت ہو، یعنی اس کی شخصیت میں ہر مرحلے میں توحید برقرار ہو، اس کے کسی بھی مرحلے کی شخصیت میں دوسرے مرحلے کی شخصیت سے تضاد نہ ہو۔ قرآن و سنت کے اصطلاح میں اور عربی زبان میں اس قسم کے انسانوں کو متقین کہتے ہیں، یعنی ان انسانوں نے اصل جو توحید ہے اپنے اختیار کی شخصیت میں ہر قسم کی تفریق انتشار سے محفوظ رکھا ہے، دفاع کی ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے اختیار کے مرحلے میں اپنی شخصیت کی تشکیل میں توحید کو تفریق کا شکار کرے۔ آپ کو اس کی شخصیت جو نظر آنے والی شخصیت ہے وہ ایک ہو، لیکن اس کی اندر کی شخصیت دوسری ہو۔ وہ قول کے ایک شخص ہو لیکن کردار کے وہ دوسرے شخص ہو، سامنے وہ ایک شخص ہو اور پیٹھ پیچھے دوسری شخصیت ہو۔ آج کی وہ ایک شخصیت ہے لیکن آنے والے کل میں کوئی اور شخصیت ہو، اور اس کا یہ مشکل اس کی خود غرضی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب انسان ذات اور کائنات کا خیرخواہ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کو پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو وہ دوسروں سے بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی وعدہ نہ نبھائے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی وعدہ نبھائے گا ضرور۔ کسی کو پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے تو وہ دوسروں کو بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ جب انسان خیر خواہ ہوگا نہ اس کو ضرورت جھوٹ بولنے کی ہوگی، نہ اس کو ضرورت وعدہ خلافی کی ہوگی، نہ اس کو ضرورت خیانت اور دھوکے کی ہوگی۔ البتہ جب خود غرض ہوتا ہے، خود غرض کا معنی یہ ہے کہ اپنا پسند دوسروں کے پسند سے الگ ہو، تو جب وہ اپنے لیے پسند ایک چیز کرے اور دوسروں کے لیے پسند دوسری چیز کرے تو اس مرحلے میں چونکہ اس کے پسند میں دوئی ہے تو اس لیے اس کی شخصیت میں بھی دوئی ہوگی۔ وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ وعدہ خلافی بھی کرے گا، وہ خیانت اور دھوکہ بھی دے گا۔ قرآن و سنت کے اصطلاح میں اور عربی زبان میں اس قسم کے انسانوں کو منافق بھی کہتے ہیں، مذبذب بھی کہتے ہیں۔ منافق اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف منہ کھلے رہتے ہیں، لہذا اس قسم کے انسان جس بھی معاملے میں اندر جاتے ہیں اسی معاملے سے باہر نکلنے کے راستے پہلے سے تلاش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اندر جانے اور باہر نکلنے کے راستے دونوں وہ اپنے لیے کھلے رکھتے ہیں۔ اور مذبذب کا معنی یہ ہے کہ عربی زبان میں ذبذبہ بے قراری کو کہتے ہیں، اور مکھی کو عربی زبان میں ذباب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے۔ یہ انسان کسی ایک موقف پر قائم اور استقامت سے نہیں رہ سکتے، آج ایک ہے پھر کل دوسرا۔ اس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے کہ یہ دوست ہے یا دشمن، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔
تو جو انسانیت کا اصل مشکل ہے وہ نہ ایمان ہے اور نہ کفر ہے. اصل مشکل یہ ہے جو دوغلا پن جن میں ہوگا، جو دوہری شخصیت کے مالک ہوں گے، جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، جو خیانت اور دھوکہ بھی دیتے ہیں. اور اکثر و بیشتر یہ عمل ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خدا پرستی کے دعویٰ کرتے ہیں. کافر کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا جو متقین ہیں، متقین کا جو طبقہ ہے، یعنی جو یکسو انسان ہے، یہ طبقہ آگے جا کر کے معرفت کے میدان میں، یعنی کائنات اور ذات کی شناخت کے میدان میں، یہ پھر دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کو کائنات کا خالق مانتے ہیں اور آخرت کو اپنے لیے معاد تسلیم کرتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا مخلوق ابتدا میں ہوں اور موت کے بعد بعثت ہوگی اور پھر میں اسی اللہ کے سامنے مسئول بھی ہوں گا. تو جو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور یہ لوگ ہوتے ہیں خدا پرست. شرائع مختلف ہوتے ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو نہ تو اللہ کو خالق مانتے ہیں نہ آخرت کو معاد. وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے بس یہی نظر آنے والا دنیا ہے، نہ اس کے آگے کچھ خالق کا ہے نہ اس کے پیچھے کچھ معاد کا ہے، بس یہی دنیا ہے جو کچھ ہے. جیسے کہ اللہ جل جلالہ ان کے اس فکر کو بیان فرماتے ہیں، وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مثال سبزے کا ہے. جب موسم بہار آتا ہے اور زمینی ماحول سازگار ہوتے ہیں تو پھر سبزہ اگ جاتا ہے، پھر لہلہان ہو جاتا ہے اور زمین پوری خوبصورت ہو جاتی ہے، پھر خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر زمین پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے ایک ایک کر کے، پھر پورا وہ جو سبزہ ہے وہ مٹ جاتا ہے جب اس کے مٹنے کا وقت آتا ہے. لیکن پھر جب موسم آتا ہے تو پھر دوبارہ وہ. لہذا ہم بھی جب موسم آتا ہے تو پھر مر جاتے ہیں، جب موسم آتا ہے تو پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اور پوری قومیں اگر ختم ہوتی ہیں تو اس سبزے کی ایک نسل جیسا ہے، جیسا کہ سبزے کا ایک نسل اس کی مدت پوری ہونے پر پورے کا پورا نسل ختم ہو جاتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہیں. زمانہ ہمارے لیے پیدائش کا ذریعہ بھی ہے اور زمانہ ہمارے لیے فنا کا ذریعہ بھی ہے. لہذا نہ خالق ہے نہ آخرت ہے. لیکن چاہے انسان خدا پرست ہوں یا چاہے انسان ہوا پرست ہوں، دونوں جھوٹ نہیں بولتے. کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن بھی جھوٹ نہیں بولتا. دونوں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. کافر بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن بھی نہیں کرتا. دونوں دھوکہ نہیں دیتے ہیں. نہ کافر جو اللہ کو سرے سے مانتا نہیں ہے اور نہ مومن. لہذا تمام انسانیت ان امور کی قباحت پر متفق ہے. ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہو، آپ اس جھوٹے شخص سے جھوٹ کے بارے میں پوچھیں کہ جھوٹ اچھا عمل ہے، وہ کہے گا برا عمل.